بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو کہ جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی ان کا تعلق ہے، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، اور بالخصوص وہ کہ جو ہمارے خانوادوں کی کچھ امانتیں ہیں ان کی اجازتوں کے لیے، اور وہ اعمال جو ہمارے اور ہمارے بزرگوں کے سینوں کے راز ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اس مبارک سفر کا حصہ بنے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو جسمانی اور روحانی امراض میں مبتلا ہیں، اور معاملات چاہے گھریلو معاملات ہوں یا پھر شیاطین، جنات اور جادو کے ستائے ہوئے ہوں، میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل کے ایپیسوڈ 34 سیزن 2 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں آپ لوگوں تک وہ بات، سلسلے کی وہ تعلیمات آپ تک پہنچاتا ہوں جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچی۔ آپ کو جو بھی اعمال بتائے جاتے ہیں، آپ کو جو بھی نقوش کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے، وہ سب سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، اور جو لوگ اجازتوں کے ساتھ، سند کے ساتھ اپنا سفر کرتے ہیں، نہ تو وہ کسی رجت کا شکار ہوتے ہیں، نہ ان پر کوئی مصیبت اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کیونکہ اجازتیں ملنا، اجازتوں کے ساتھ جڑنا ایک بڑی نسبت کے ساتھ جڑنے کے برابر ہے۔ یوں سمجھیں کہ اجازتیں ہی بیسیکلی نسبت کا درجہ رکھتی ہیں، کہ جو لوگ اپنے بزرگوں کی اجازتوں سے اپنا سفر کرتے ہیں، بزرگوں کی اجازتوں سے اپنے اعمال پڑھتے ہیں، ان کو ان اجازتوں کے ساتھ ساتھ وہ نسبت کامل حاصل ہو جاتی ہے جس کے وہ خواہش مند ہوتے ہیں، اور وہ نسبت ان کو بچاتی ہے ہر ناگہانی آفت سے، وہ نسبت ان کو بچاتی ہے جادو کے ہر قسم کے شر سے، وہ نسبت ان کو بچاتی ہے تمام مصائب، مشکلات، تمام آزمائش کہ جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہو، وہ آڑے آ جاتی ہے نسبت۔ تو انسان رجت سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور ہر قسم کے شیاطین شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، دشمنوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہی کڑیاں اجازتوں کی نسبتوں کے ساتھ جڑتے 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 جس کی نسبت جہاں پہنچتی ہے وہاں وہ کمال کو پہنچتا ہے، اور وہی اس کی معراج ہوتی ہے۔ منزل، رہنما، رہبر، ہم سفر،
اور یہ راستے یہ انہی لوگوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں کہ جو اپنے دل میں نور محمدی لے کر، اپنے دل میں مرشد کی یاد لے کر، اپنے دل میں وہ ادب اور احترام کو جوڑ کر اس راستے پر چلتے ہیں تو منزلیں ان کی منتظر ہوتی ہیں، ان لوگوں کی۔ اور یہ سلسلہ جو سیکھنے سکھانے کا، یہ سلسلہ جو آپ کی رہنمائی کے لیے ہم نے شروع کیا تھا اپنے بزرگوں کی اجازتوں سے، اور یہ چلتا رہے گا اس وقت تک جب تک ہماری سانس میں سانس ہے۔ اور جو چیز اجازت کے ساتھ شروع کی جائے اس کا اختتام اچھا ہوتا ہے، اس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ کہ جیسے ہم سورہ قریش ہم نے شروع کری اپنے مرشد کی اجازت سے، آغاز تو اچھا ہوا، تو یقیناً جب آپ کا آغاز اچھا ہوگا تو انجام بھی اتنا اچھا ہوگا کہ آپ کو فخر ہوگا۔ آغاز آپ کا مرشد ہے اور اس کی انتہا پھر ہم پہنچتے ہیں اس مقام پر، اس منزل پر کہ جس پر پہنچنے کی ہر مسلمان کے دل میں خواہش اور تمنا ہوتی ہے۔ یقیناً ہمارے ساتھ چلنے والے ہم سفر ساتھیوں نے ایک مختصر ترین راستہ چنا اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے، اور وہ مختصر ترین راستہ کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری آل یعنی کہ میری اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے، کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ عافیت اور سلامتی پا گیا، اور جو اس سے بچھڑ گیا، اس سے دور ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یقیناً ہمارے سفر کا آغاز خزینہ پنجتن پاک سے ہے۔ تو آج انہی کی نسبت سے اپنے ہم سفر ساتھیوں کو میں ایک ایسا ہتھیار دینا چاہتا ہوں کہ جس سے ان کے سفر میں تیزی ہو اور وہ اپنے منزل کی طرف آگے جلد پہنچیں۔ کیونکہ جب تک ہم رستوں کی آزمائش اور اس کی کٹھن اور اس کے مصائب سے نہیں گزرتے، ہمیں منزل کا احساس نہیں ہوتا کہ جو چیز ہمیں جتنی تکلیف کے بعد ملتی ہے پھر ہمیں اس کی اتنی ہی قدر و قیمت پتہ لگتی ہے۔ تو آج کا جو عمل خزینہ پنجتن پاک میں آپ کو تعلیم کروں گا، یہ آپ کے سفر کو سمیٹ دے گا اور آپ کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دے گا کہ جس کی تمنا، جس کی آرزو، جس کی حسرت ہر دل میں موجود ہے، کہ جس دل میں ذکر یار ہے، کہ جس دل میں فکر یار ہے، کہ جس دل میں اس کی محبت کی کلی کھلی ہے، اس کی خوشبو مہک رہی ہے اور اس کی خوشبو سے اس کا پورا جسم معطر ہو رہا ہے۔ آج میں وہ خزانہ آپ لوگوں کی نظر کروں گا کہ وہ عمل کہ جسے خزینہ پنجتن کہا جاتا ہے، کہ جو تمام سلاسلوں کے 5 خزانے ہیں کہ جو کبھی ناکام نہیں ہوتے پڑھنے والے لوگ، کہ جو لوگ اس خزانوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اس خزانے کو چھو لیتے ہیں اور اس خزانے کی روشنی میں اپنا سفر کرتے ہیں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ گمراہ یاد رکھو وہی شخص ہوگا کہ جو خود کو کامل سمجھ کے طرح چلنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ 5 خزانے اور بالخصوص ان 5 خزانوں کی جو روشنی ہے کہ جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، کہ
کہ جس میں آپ اپنے رہنما کے ساتھ ساتھ قدم بہ قدم اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں ہمارے پاس ایک ایسی سواری ہے کہ جو ہمیں رب کے قریب لے جاتی ہے، کہ جسے براق کہتے ہیں، اور اس سواریوں کی نشاندہی بزرگوں نے مختلف اور بہت احسن انداز سے بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں یہ تمہارے لیے بہترین سواریاں ہیں کہ جو تمہیں رب کے قریب لے جاتے ہیں اور اس کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج یعنی کہ سفر ہے۔ کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور اس پر سوار ہو کر اس اسم اعظم کی روشنی میں اپنے رب کی طرف کا سفر کرتا ہے، تو اس کے تمام رستے سمیٹ دیے جاتے ہیں اور اس پر معرفت الہی کے تمام دریچے کھول دیے جاتے ہیں، کہ جس سے اس کی زبان پر ایسے کلمات جاری ہوتے ہیں، اس کا سینہ جب کشادہ کر دیا جاتا ہے تو علم کے وہ موتی ان خزانوں کی صورت میں جب باہر نکلتے ہیں تو سننے والے کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، کہ جو تمام اہل سلوک کی عقلوں سے بالکل ماورا ہوتا ہے۔ یقیناً یہی وہ 5 خزانے ہیں کہ جو اپنی روشنی سے ہمارے من کے روشنی کو اور روشن کر دیتے ہیں، کہ جس سے ہماری عقل کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان عقلوں کے دروازوں کھولنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے وہ دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلے ہوتے، کہ جن کو کھولنے کے لیے لوگوں نے کئی سالوں کی ریاضتیں کی، کہ جن کو کھولنے کے لیے لوگوں نے سالوں سال ضرب دی، کہ جن کو کھولنے کے لیے لوگوں نے خلوت نشینی اختیار کی، کہ جن کو کھولنے کے لیے لوگوں نے جنگلوں کی طرف رخ کیا، کہ وہ بند دریچے کہ جن کو کھولنے کے لیے اولیاء کاملین نے پہاڑوں کا رخ کیا، جنگلوں کا رخ کیا، بیابانوں کا رخ کیا، تو یہی وہ 5 خزانے کہ جو گھر بیٹھ کر توجہ کے ساتھ آپ کو اس منزل تک پہنچا دیتی ہیں، بالخصوص اس کی روشنیاں کہ جو انسان کو بلند سے بلند مقام تک پہنچا دیتی ہیں، یعنی کہ انسان اپنی محنت اور ریاضت سے اس مقام پر ہرگز نہیں پہنچ سکتا کہ جس رستے سے انسان یکدم اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب بزرگوں کی زبان مبارک سے یہ 5 خزانوں کا نور جاری ہوا تو اس نے کبھی کہیں قرار نہیں پکڑا، اور یہ ایک بحر بے کراں سمندر کی طرف بھڑکتے ہوئے اور بے چینی پیدا کرتا ہوا سمندروں کے تلاطم میں بے قرار روح کے مانند جب وہ تنہا بھٹک رہا تھا تو اسی کی روشنی نے اس کے من کو قرار دیا، اس کے روح کو سکون دیا، اور پھر وہ اسی روشنی کو تھام کر اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہو گیا، اور جب اپنے مقام پر پہنچا اور جب اس کو قرب کی وہ گھڑی نصیب ہوئی تو وہیں پر کامیابیوں نے اپنے سر کو
سجدے میں جھکا لیا، اور پھر وہی وصال کے شب، پھر وہی ملاپ کا منظر، پھر وہی معاملات، وہی حالات کہ بہاروں پھول برساؤ کہ میرا محبوب آیا ہے۔ کہ یہ وہ سفر کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھلا، اور یہ در قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، صرف اس امت محمدی کے لیے۔ یہ وہ در تھا کہ جو اس سے پہلے، حضور سے پہلے، کبھی کسی نبی کے لیے نہیں کھولا گیا، کہ یہ وہ دریچہ تھا کہ جو کبھی کسی نبی کے لیے نہیں کھولا گیا تھا، کہ جب رب نے اپنا جلوہ دکھایا، اپنے محبوب کو اپنے قریب کیا اور کہا کہ اے محبوب آپ اور قریب آ جائیے، اے محبوب آپ اور قریب آ جائیے، اے محبوب آپ اور قریب آ جائیے۔ کہ جب رب اپنے محبوب سے وہ راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا، وہ گفتگو کر رہا تھا، تو ہر بار کہ جب رب نے اپنے محبوب کو پکارا کہ آپ اور قریب آ جائیے، تو ہر قریب آنے پہ ایک در کھل رہا تھا، اور یہ وہی در تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان اولیاء کاملین کے لیے کھلا، کہ جس پر رب کا فضل ہوا، کہ جیسے قطب ربانی، محبوب سبحانی، میرے میراں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس طرح انبیاء کرام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ تمام انبیاءوں کے سروں کے تاج ہیں، کہ آپ محبوب ہیں اس رب کے، بالکل اسی طرح آپ ہی کے امتی، آپ ہی کے فرزند کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، کہ آپ محبوب سبحانی ہیں، آپ محبوب یزدانی ہیں، آپ محبوب لامکانی ہیں۔ کہ جو شخص اہل بیت کے دامن کو تھام کر چلتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور وہ 5 خزانے کہ جن کو بزرگوں نے کہا اپنے خاص خاص مریدوں کو، کہ جو مخصوص تھے، کہ جیسے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، کہ آپ کے 10 خلفاء ایسے تھے کہ جو بہت آپ کے لاڈلے اور بہت آپ کے قریب، اور آپ ان سے ہر قسم کے راز و نیاز کی گفتگو کرتے، اور ان کو ہر قسم کے علوم سے ان کو روشنائی عطا کرتے، ان کو آشنا کرتے۔ کہ یوں تو آپ کے مریدوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن کرم، فضل، خاص تجلی الہی، معرفت کے در جو کھلے وہ ان 10 سے کھلے، تو انہی کے سینوں کے راز کہ جو انسان کو ایک لمحے میں ناقص سے کامل بنا دیتے ہیں، اور جو کامل ہوں ان کو اکمل بنا دیتے ہیں۔
تو وہ 5 خزانے کیا ہیں اور ان 5 خزانوں کی کیا خاصیت ہے، اور 5 خزانے وہ 5 نمازوں سے کیوں منسوب ہیں؟ کہ جس طرح ہم تسبیح فاطمہ کا ورد ہر نماز کے بعد کرتے ہیں، کہ جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس پر عمل کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تسبیح فاطمہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد، ہر نماز مکمل ہونے کے بعد پڑھو، اس لیے کہ اگر تمہاری نمازوں میں تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کہ جب تم کوتاہی ہونے کے بعد اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، تم سے کوتاہی ہوئی ہے، کہ جب تم تسبیح فاطمہ پڑھو تو جو تمہاری کوتاہی ہوئی ہے اس کا کفارہ بن جائے۔ کہ جب ہم کسی کو پارسل بھیجتے ہیں تو ہم اس کو پوری طریقے سے پیک کر کے بھیجتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ رستے کے اندر اس کو ٹوٹ پھوٹنے کا ڈر نہ ہو، خراب ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ اسی طرح جب ہم صلوات پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف پیش کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو تسبیح فاطمہ باقاعدہ طور پہ ہماری ان عبادتوں کے لیے پروں کی طرح، پروں کے مانند بن جاتی ہے، یعنی کہ اس عبادت میں پر لگ جاتے ہیں کہ وہ اڑ کر اپنی منزل کی طرف آسانی سے پہنچ جائے۔ کہ جیسے ہر عبادت کی قبولیت درود ہے، اسی طریقے سے ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہماری ناقص سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اس کمیوں کو پورا تسبیح فاطمہ کر دیتی ہے۔ آج میں تسبیح فاطمہ سے ہٹ کر ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ اگر آپ فجر کی فرض کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ان اسماؤں کو پڑھ لیتے ہیں اور اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ عام سے خاص ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کا نور عین ذات حق کا مظہر ہے، اور جو اس نور سے جڑ جاتا ہے وہ عبد سے محبوب کا مقام پا لیتا ہے۔ عبد یعنی بندہ، مقام عبد جسے کہتے ہیں، اس سے مقام محبوب تک پا لیتا ہے۔ تو وہ 5 خزانوں کا ایسی کیا ترتیب ہے اور کیا طریقہ ہے، اور یہ 5 خزانے پنج تن پاک کے قلب اثر سے اس کا خصوصی فیض ہے، کہ جیسے انسان قدم بقدم چلتا ہے، کہ جیسے انسان قلب سے قلب ملا کر چلتا ہے، جیسے انسان ایک دوسرے کی آنکھوں سے روشنیاں پاتا ہے اور سکون اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اب اس عمل کو آپ نوٹ کریں۔ سب سے پہلا کہ 5 خزانے یعنی کہ 5 پنجتن پاک کی عظیمت آپ دیکھیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ پہلا کہ محمد وسیلۃ لی اسأل بہ نورا و ہدیٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے وسیلہ ہیں، ان کے صدقے میں نور اور ہدایت مانگتا ہوں۔ یاد رکھنا یہ وہ لمحہ ہے جہاں دل لا الہ کی وادی سے گزرتا ہوا الا اللہ کی تجلی میں داخل ہوتا ہے، اور جو اس کے بیچ کا جو دروازہ وہ صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کہ وہ چہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جسے دیکھ کر صحابہ اسلام لے آئے، کہ وہ دل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کی
روشنی ہے۔ حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کو پہچاننے کا نام تک معلوم نہ ہوتا۔ یاد رکھو یہ وہ عظمت ہے جو دروازہ ہے کہ جہاں بندہ ہر اندھیرے میں یہ کہہ کر چراغ جلائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے صدقے اللہ سے مانگتا ہوں دل کو روشن کر دے۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ نے اس دعا کو کرنا ہے، اسأل بنورا و خدا۔ یا آپ نے زیادہ نہیں، ہر نماز کے بعد اس کو 5 مرتبہ پڑھ لینا، اور اس کے بعد جتنا دل کرے پڑھ لینا، لیکن کم سے کم 5 مرتبہ اس کو ضرور پڑھنا۔ اب دوسری اس کی عظمت کیا ہے؟ علی وسیلۃ لی اسأل بہ قوۃ و امانہ، یعنی علی میرے وسیلہ ہیں، ان کے صدقے میں قوت اور حفاظت مانگتا ہوں۔ یاد رکھو کہ اگر جس راہ پہ تم چل رہے ہو، جس کو سلوک کی راہ کہتے ہیں، جسے طریقت کی راہ کہتے ہیں، اگر طریقت کی راہ تلوار کی دھار جیسی ہے تو علی وہ ہاتھ ہیں کہ جس نے ذوالفقار کو تھاما ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ قوت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور امان علی جیسے ولایت کے سائے میں ہی ملتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی کے دل میں وہ راز تھے کہ جنہیں علماء ظاہر نہ حاصل کر سکے، نہ پا سکے، مگر اہل دل نے ان کی ولایت کی چمک سے فیض پایا، اور ایسا فیض پایا کہ جس کی روشنی آج بھی پھیلا رہی ہے اور آج بھی پوری دنیا میں قائم ہے، کہ جب آپ ظہر کی نماز کے بعد یہ عظمیت پڑھتے ہیں علی وسیلۃ لی اسأل بقوۃ و امانہ 5 مرتبہ، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اس وقت زیادہ فائدہ دیتی ہے کہ جب آپ باطن سے لڑ رہے ہیں، اپنے اندر کی لڑائی سے لڑ رہے ہیں، نفس، وسوسے، دشمن، کہ جب ان کے خلاف لڑ رہے ہوں، اور وہ ظاہر کہ جو باطل کے خلاف جنگ ہو، تو جب آپ اس صدا کو بلند کرتے ہو اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وسیلے سے دعا کرتے ہو، تو وہ دعا آپ کی مقبول بارگاہ بنتی ہے۔ کیوں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ یہ ظہر کی نماز کے بعد یہ عظمت آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے عظمت پڑھنا ہے فاطمۃ وسیلۃ لی اسأل بہا سکینۃ و رحمۃ، کہ یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری وسیلہ ہیں، ان کے صدقے میں سکون اور رحمت مانگتا ہوں۔ یاد رکھو کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے آنچل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشبو کہا۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو اسکرین شاٹ لے لیں، اس کو دیکھ لیں، اور اس میں تاکہ کوئی کوتاہی نہ ہو۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کی ذات دنیا کی تمام عورتوں کے لیے حیا اور پاکیزگی کا میزان ہے۔ جو ان سے محبت کرے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ عصر کی نماز مکمل کرنے کے بعد کم سے کم 5 مرتبہ ضرور ہاتھ اٹھا کے اس طرح دعا کریں، یہ عمل پڑھیں، اور پھر چاہیں تو ایک تسبیح مکمل کر لیں، چاہیں تو جتنا چاہیں پڑھ لیں اس کو۔
اب عظیمت حسنی جسے کہتے ہیں، الحسن وسیلۃ لی اسأل بھی رزقا و برکا، یعنی حسن میرے وسیلہ ہیں، ان کے صدقے میں رزق اور برکت مانگتا ہوں، ان کے وسیلے سے میں رزق اور برکت مانگتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن کے دل جیسا دل ہو جائے تو دنیا کی طلب دل سے ہی نکل جاتی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد کہ جو شخص کم سے کم 5 مرتبہ اس عظیمت کو پڑھتا ہے وہ اپنی مراد کو پاتا ہے۔ جو رزق میں پریشان ہو، تنگ، بس اب تو لوگوں نے اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا، جو شخص پریشان ہو، رزق کی تنگی ہو اور وہ چاہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، اب وہ رزق کہ جو علم کی صورت میں ہے، وہ رزق جو اولاد کی صورت میں ہے، وہ رزق جو مال اور اسباب کی صورت میں ہے، کہ اس میں اس کو کشادگی عطا ہو، اس میں اس سے خیر کثرت عطا ہو، تو وہ حضرت امام حسن علی مقام آپ کے وسیلے سے اپنے رب سے اس طرح دعا کرے اور اس نماز کے بعد کرے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو وہ عمل، تعلیم و تربیت کر رہا ہوں کہ جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کی عادت بن جائے گی، اور جب آپ کی عادت بن جائے گی پھر جب اس کے اسرار اور رموز کھلنے لگیں گے تو آپ خود بولیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے واقعی ہمیں کوئی راز کی چیز دی۔ ہر چیز کی کشادگی کے لیے، چاہے آپ کا ظاہری علم ہو، چاہے آپ کو باطنی علم کی طلب ہو، چاہے آپ کو دنیاوی حاجت کی طلب ہو، چاہے آپ کو کاروبار کی طلب ہو، چاہے آپ کو کسی بھی جائز چیز کی طلب ہو، اب جب آپ امام حسن علی مقام کے وسیلے سے دعا کرتے ہو، بالخصوص مغرب کی نماز کے بعد، تو آپ کمال کو پہنچتے ہو۔ 5ویں عظیمت جو ہے وہ حضرت حسین علی مقام، یعنی کہ حسین وسیلۃ لی اسأل بھی نصرا و ثبوتا، یعنی کہ حسین میرے وسیلہ ہیں، ان کے صدقے میں مدد اور ثابت قدم مانگتا ہوں، استقامت کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، رضا و تسلیم کے لیے، تسلیم و رضا کے لیے، کہ ہر چیز کی نعمتوں کے ٹھہراؤ کے لیے، کسی بھی بے قرار چیز کو قرار میں لانے کے لیے، اور جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، آپ چاہتے ہو کہ وہ نعمتیں آپ کی اولادوں کو بھی ملیں، وہ اولادیں جو آپ کی قلبی ہیں، وہ اولادیں جو آپ کی نسبی ہیں، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد صرف 5 مرتبہ اس وسیلے سے دعا کرو، اور پھر جتنا چاہو پڑھ لو، کہ جس طرح تسبیح فاطمہ کی تعداد ہے نا کہ ہم 33 34 پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ جتنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہیں، ثواب ہی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ 5 مرتبہ اس وسیلے سے اپنی نمازوں میں مکمل ہونے کے بعد آپ دعا کرو، کم سے کم 5 مرتبہ، اس کے بعد جتنا چاہے پڑھ لو، کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ روحانیت کے رستے پر ثابت قدم رہتا ہے، اس کو استقامت ملتی ہے، استقامت نصیب ہوتی ہے اس کو۔ استقامت کا ملنا ہدایت ہے، اور ہدایت کیا ہے کہ ھدی للمتقین الذین، کہ ہدایت متقیوں پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پرہیزگار کون ہے؟ متقی کون ہے؟ کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، جو اپنے آپ کو بے حیائی سے بچاتے ہیں، جو اپنے آپ کو
اذیتوں سے بچاتے ہیں، کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو نیکی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں کہ جو خود تو نیکی کی دعوت دیں اور خود اس پہ عمل نہ کریں۔ اے لوگو، تم کو کیا ہو گیا کہ تم وہ خود کیوں نہیں کرتے جو دوسروں کو کرنے کو کہتے ہو؟ کیوں؟ حالانکہ تم تو قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تم تو جانتے ہو، تم تو پہچانتے ہو کہ نیکوں کی صحبت تمہیں نیکی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے، اور بروں کی صحبت تمہیں گمراہی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ نیکوں کی صحبت اللہ کے وہ دوست ہیں کہ قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو اندھیروں سے نکال کر، اندھیروں کا سینہ چیر کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ یہ نیکوں کی صحبت ہے، مرشد کاملین کی صحبت ہے، علماء کاملین کی صحبت ہے، اور یہ اللہ کی صحبت ہے۔ اور اگر آپ کو یہ صحبتیں میسر نہیں تو پھر آپ کے حال پر رحم آتا ہے کہ اس پرفتن دور میں ہم کیسے مرشد کاملین کو تلاش کریں کہ جن کی صحبت ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر دے۔ جب تک آپ کو مرشد کاملین کی صحبت میسر نہیں آتی تو آپ حضور کی اس بات پر عمل کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو، کہ جب تم پر کوئی مصیبت یا کوئی آزمائش آئے تو نماز سے مدد لو۔ کہ نیکوں کی صحبت نہ ملنا یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی آزمائش ہے، تو جب تک نہیں ملتی تو اس میں نماز سے سہارا لو، نماز سے مدد لو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن پاک، قرآن مجید، اس کو تھامو، اور دوسری میری اہل بیت یعنی کہ میری اطاعت۔ کہ جو لوگ قرآن سے، نماز سے مدد لیتے ہیں، پھر ان کو ایک نہ ایک دن ایسی روشنی دکھائی دیتی ہے کہ جو ان کے مرشد کی روشنی ہوتی ہے، اور جب وہ اس روشنی کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں تو وہ روشنی اس میں آنے لگتی ہے اور روشنی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ آپ کا مرشد بالکل اس قبلے کے مانند ہے کہ جہاں انسان رخ کرے وہیں سے فیض آنے شروع ہو جائے، کہ وہ جسم بھی کھڑا ہو، بس اپنا رخ قبلے کی طرف کر لے، کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہوئے اپنا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں، کہ جب ہمارا رخ قبلے سے ہٹ جاتا ہے تو ہماری نماز نہیں ہوتی، جب ہمارا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو ہماری نماز ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل اس قبلے کے مانند ہے۔ اگر تم اس سے فیض حقیقی چاہتے ہو، فیض چاہتے ہو،
تو تمہیں اس کی طرف رخ کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں ہے تو اس روشنی کا انتظار کرو کہ جو جلد طلوع ہونے والی ہے. کہ جب ہم اپنی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق گزارتے ہیں تو ہماری ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. ہر دور میں بزرگوں کی صحبتیں مختلف صورتیں اختیار کرتی رہتی ہیں. کہ جیسے بزرگوں مرشد کی بات کرنا یہ بھی صحبت ہے، مرشد کے واقعات بیان کرنا اور سننا یہ بھی صحبت ہے. کہ جیسے پہلے زمانے میں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ کیمرہ نہیں تھا، یہ انٹرنیٹ نہیں تھا، یہ فیس بک یوٹیوب یہ کچھ نہیں تھا، تو اس وقت کے جو مریدین تھے وہ اپنے شیخ سے کس طرح کنیکٹ ہوتے تھے، کس طرح فیض لیتے تھے، کس طرح ہم ان کی صحبت میں رہتے تھے. جبکہ مثال کے طور پہ اگر مرشد ان کے کراچی میں ہیں اور وہ خود بنگلہ دیش میں ہیں، اب وہ بنگلہ دیش سے سفر کرے گا اور مہینوں کا سفر کرے گا، اپنے مرشد کی بارگاہ میں آئے گا، وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے نا، اس نے کچھ دن صحبت لی اور صحبت لینے کے بعد دوبارہ اپنے ملک روانہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے صحبت ختم ہو گئی اس کی؟ نہیں، صحبت نہیں ختم ہوتی. صحبت رہتی، ہر دور میں مختلف صورتیں بدل جاتی ہیں اس کی. کہ جب وہ اپنے مرشد سے صحبت لے کے اپنے ملک پہنچا اور اس نے اس طرح ہی لوگوں سے بیان کیا کہ جیسا اس نے دیکھا، جیسا اس نے سنا، جیسا اس نے تعلیم لی، تو یہ اس مرشد کی صحبت سے جڑ گیا، یعنی کہ اس کا رخ اس کے مرشد ہی کی طرف ہے. آج کے دور میں کہ آپس میں ملک کی پابندیوں کی وجہ سے کوئی ایک جگہ سفر نہیں کر سکتا، کہ جیسے انڈیا والے پاکستان نہیں آ سکتے، پاکستان والے بنگلہ دیش نہیں جا سکتے، بنگلہ دیش والے انڈیا نہیں جا سکتے، کوئی یورپ نہیں جا سکتا، کوئی امریکہ نہیں جا سکتا، کوئی ملائیشیا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا. پھر اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ جو ویڈیو کی صورت میں نشستیں ہوتی ہیں وہ تمہارے لیے صحبت ہے. اب تو اتنی جدید ٹیکنالوجی ہو گئی ہے کہ آپ اپنے مرشد کو آپ ویڈیو میں دیکھتے ہو، فون پہ بات کرتے ہو، ویڈیو کال پہ بات کرتے ہو، یہ خوش نصیبی ہے. اور پھر اسی کو کہتے ہیں کہ انہی کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اپنا رخ انہی کی طرف رکھنا. برابر میں کوئی کتنا ہی ہنسی اور جمیل کوئی دوسرا کیوں نہ ہو، کہ رخ آپ کا اسی کی طرف رہے. تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہمیشہ جوڑے رکھے اور ان کے قدم پر رکھے اور ان کے راستے پر رکھے اور ان کی اس راہ پہ رکھے جس راہ کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی کو صرف کیا. آج میں نے کوشش کی ہے کہ آپ سے گفتگو سلسلے کے رنگ میں کی جائے اور یقیناً یہ رنگ آپ پر چڑھے گا. اور یہ عمل کہ جسے 5 خزانوں کا مرکب کہا جاتا ہے، کہ جسے 5 خزانے کہا جاتا ہے، کہ جب ہم 5 نمازوں کے وقت پڑھتے ہیں تو ہماری ہر مراد پوری ہو جاتی ہے. کہ جیسے میں نے آپ کو ایک ترتیب و طریقہ کار سمجھایا تھا کہ وہ طریقہ جو نظامیہ خاندان میں رائج ہے اور بالخصوص نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنے خاص مریدوں کو تعلیم کیا تھا، ایک بار میں آپ کو پھر تعلیم کر دیتا ہوں کہ آپ اگر چاہو کہ آپ کم وقت میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، اس کی قربت کو پالو، تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو. فجر کی نماز کے بعد
101 مرتبہ سورہ یاسین پڑھو اور 101 مرتبہ یا عزیزو یا اللہ یہ پڑھو، اور پھر ظہر کی نماز میں آؤ، ظہر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ فتح پڑھو اور پھر یا کریمو یا اللہ 101 مرتبہ پڑھو، پھر عصر کی نماز میں داخل ہو، پھر سورہ نبا 1 مرتبہ پڑھو اور یا جبارو یا اللہ 101 مرتبہ پڑھو، پھر مغرب کی نماز میں داخل ہو، پھر سورہ واقعہ 1 مرتبہ پڑھو اور پھر یا غفارو یا اللہ 101 مرتبہ پڑھو، پھر عشاء کی نماز میں داخل ہو، اور جب عشاء کی نماز میں داخل ہو تو 1 مرتبہ سورہ ملک پڑھو اور یا ستارو یا اللہ 101 مرتبہ پڑھو۔ کہ جو شخص اس طرح اس ترتیب سے 5 وقت کی نماز پڑھ کے ان اوراد و وظائف کو اپنے ورد میں رکھتا ہے اور 40 دن اس کو مکمل ہو جاتے ہیں، اس پہ کسی قسم کا کوئی جادو اثر نہیں کرتا، اس پہ کسی قسم کا کوئی شیاطین اثرات اس کے قریب نہیں آ سکتے، کوئی شیاطین دشمن، کوئی شیطان جنات اس پر اور اس کی نسلوں پر کوئی بری نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ دنیاوی فائدے ہیں، اور روحانیت کے اس کے باطنی فائدے کیا؟ کہ انسان کا کشف کھل جاتا ہے، کہ اس پر وہ اسرار ظاہر ہو جاتے ہیں جو پوشیدہ تھے، وہ اپنے منزل کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے، کہ وہ مقبول بارگاہ ہو جاتا ہے۔ ہم اس سفر کی کوشش کر رہے ہیں، اس سفر میں چل رہے ہیں، یقیناً ہمارے مقاصد ہیں، یقیناً ہماری منزل ہے، یقیناً ہماری ایک وہ ہے سوچ ہے، ایک ہمارا مقصد وہ مقصد جو میرے مرشد کا ہے، ہماری منزل وہ منزل جو ہمارے مرشد نے ہمیں تعلیم کی۔ یاد رکھنا، اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ شیخ آئینہ ہے اپنے مریدوں کے لیے، کہ جو جس میں جیسا دیکھتا ہے اس کو ویسے ہی نظر آتا ہے۔ آپ اگر اپنے مرشد سے محبت کرتے ہو تو یقیناً آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، کیونکہ آپ آئینے میں اپنا ہی عکس دیکھتے ہو، اپنے ہی آپ کو دیکھتے ہو۔ اسی طرح اہل سلاسل کے اندر انسان اپنے آپ کو اپنے مرشد میں دیکھتا ہے۔ یہ اس کی ابتدا ہے، ایک راز کا نقطہ میں نے آپ کو دیا ہے۔ جب آپ اس کو پالو گے تو پھر آپ کا آگے کا سفر خود بخود آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ٹائم کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ خیر، میری طرف سے آپ کو یہ اس عمل کی اجازت ہے کہ خزینہ پنج تن پاک کی کہ یہ وہ 5 خزانے ہیں جو 5 نمازوں میں اگر پڑھے جائیں تو انسان ضرور کامیابی کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadili لائف ہو چکی ہے، اور اس میں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی رہنمائی چاہیے، آپ کو کوئی مدد چاہیے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہو، ویب سائٹ پہ رابطہ کر سکتے ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں تاکلنگ میں اور حکمت کے نور میں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اب ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadili آپ کے سامنے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور جو لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ اس نمبر پہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔